بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لیکچرز آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے۔ آج کا لیکچر ہے پاک 301 کا 6 لیکچر ہے۔ فرسٹ ٹاپک ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں، دا خلافت موومنٹ۔ دا خلافت موومنٹ واز ریلیجیو پولیٹیکل موومنٹ، یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے۔ لانچڈ بائی دا مسلم آف برٹش انڈیا فار دا ریٹینشن آف دا عثمان خلافت اینڈ for not handing over the control of Muslims holy places to the non-Muslim۔ خلافت تحریک جو ہے ایک ایسی مذہبی سیاسی تحریک تھی جسے خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کا کنٹرول غیر مسلموں کے حوالے نہ کرنے کے لیے اس تحریک کو، عثمانیہ کی جو خلافت ہے، اس کو شروع کیا تھا۔ ٹرکی سائیڈڈ ود جرمنی ان ورلڈ وار ون۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ایز اٹ بگین ٹو لوز دا وار، جیسے ہی جرمنی جنگ ہارنے لگا۔ کنسرن ون ایکسپریسڈ ان انڈیا اباؤٹ دا فیوچر آف دا ترکی، بھارت جو ہے ترکی کے فیوچر کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اٹ واز اے پیک پیریڈ فرام 1919 ٹو 1922، کاسٹنگ ڈیمانسٹریشنز بائیکاٹ، یہ مظاہرے اور بائیکاٹس کا، اور بائیکاٹس اینڈ ادر پریشر بائی دا ٹو میجر کمیونٹیز دا ہندوز اینڈ مسلم، اور مسلمانوں اور ہندوز جو میجر کمیونٹیز تھی اس وقت کی بڑی کمیونٹیز تھی، ان کے پریشر کا جو ہے پیک پیریڈ تھا۔ 1919 سے لے کر 1922 تک یہ پیک پیریڈ تھا، یعنی کہ عروج کا پیریڈ تھا۔ بینگ بردرز، بھائی ہونے کے ناطے، دا انڈینز مسلم ریئلائز دیئر ریلیجیس ڈیوٹی ٹو ہیلپ دا مسلم کنٹری۔ انڈیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اٹ واز دا ایکسٹرا ٹیریٹوریل اٹیچمنٹ بیسڈ آن اسلام، یہ بھائی چارہ جو ہے اسلام پر مبنی ہے۔ اینڈ ادر فیکٹر سیم ٹو فرسٹ واز دیٹ دا انڈین مسلمز کنسیڈرڈ عثمان خلافت a symbol of unity of the Muslim world as Ummah۔ اور جو بھارت کے مسلمانوں کا، انڈیا کے مسلمانوں کا دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ یہ جو تحریک عثمانیہ خلافت ہے، یہ عثمانی خلافت کی جو تحریک ہے، یہ دنیا کے امت مسلمہ کے لیے جو ہے ایک یونٹی کا سمبل ہے۔ گولز، اس تحریک کے گول کیا تھے؟ اس خلافت عثمانیہ کے گولز کیا تھے؟ عثمان خلافت شوڈ بی کیپٹ انٹیکٹ، عثمانی خلافت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹیریٹوریل سالیڈیٹی آف ٹرکی بی پریزروڈ، ترکی کی علاقائی یکجہتی کو محفوظ رکھا جائے۔ کنٹرول آف ہولی پلیسز شوڈ ناٹ بی گیون ٹو دی نان مسلم، اور جو مسلمانوں کی مقدس مقامات ہیں ان کا جو کنٹرول ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ نہ دیا جائے۔ ڈائمینشنز کیا تھیں؟ یہاں پہ رائٹنگز لکھا ہوا ہے، یہ رائٹر ہے۔ دا رائٹرز آف دا مسلمز انٹلیکچوئل پرووکڈ دا sentiments for the preservation of Khilafat and retention of the Muslim control of the holy places۔ مسلمان رائٹرز نے خلافت کے تحفظ اور مقدس مقامات پر مسلمانوں کے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے جذبات کو جگایا۔ دا مسلم جرنلزمز، یہ پلیڈ جرنلزم، جرنلسٹ آنا چاہیے تھا یہاں پہ، جرنلسٹ پلیڈ اے وائٹل رول ٹو دی اسٹیئر the direction of the struggle۔ اسٹرگل کی سمت کو، یعنی کہ جد و جہد کی سمت کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمز جرنلسٹ نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ زمیندار آف ظفر علی خان، کامریڈ اینڈ ہمدرد آف مولانا محمد علی جوہر اینڈ الہلال آف مولانا عبدالکلام آزاد etc were the prominent newspaper and magazines which performed their duties to express their resentments۔ ظفر علی خان کے زمیندار، مولانا محمد علی جوہر کے کامریڈ اور ہمدرد، اور جو ہیں مولانا عبدالکلام آزاد کے الہلال، یہ ایسے وہ نامور اخبار اور رسائل تھے جنہوں نے اپنے غم و غصہ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ دا allies imposed humiliating terms on وینگیوش ٹرکی، فاتح ترکی پر اتحادیوں نے جو ہے فاتح ترکی پر توہین امیز شرائط عائد کی۔
Protest in India. All India Khilafat Committee was formed at Bombay in July 1919. جولائی 1919 میں بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. The first خلافت کانفرنس at دلی in نومبر 1919 was arranged. پہلی جو خلافت کی کانفرنس تھی وہ نومبر 1919 کو دلی میں ارینج کی گئی تھی. in which the Congress leader like گاندھی and Nehru participated. اس کانگریس میں گاندھی اور نہرو جیسے لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. in this way the major political parties joined hands to assert the injustice with the Muslim community. اس طرح کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی کوشش کی. دی اسٹیپس ور اناؤنسڈ. ان اقدامات اس کے بعد ان اقدامات کا اعلان کیا گیا. نو پارٹیسپیشن ان وکٹری سیلیبریشنز. فتح کے جشن میں شرکت نہیں. بائی کاٹ آف برٹش گوڈز. برطانیہ کی چیزوں کا بائی کاٹ. نان کوآپریشن ود دی گورنمنٹ. اور گورنمنٹس کے ساتھ عدم تعاون. دا سیکنڈ خلافت کانفرنس امرتسر واز ہیلڈ ان دسمبر 1919. دوسری خلافت کی کانفرنس امرتسر میں 1919 کو دسمبر 1919 کو ارینج کی گئی تھی. مولانا محمد علی اینڈ شوکت علی جوائنڈ دا سیشن. مولانا محمد علی اور شوکت علی نے اس سیشن کو جوائن کیا تھا آفٹر بینگ ریلیز فرام پرائسن. جیل سے رہا ہونے کے بعد. ان جون 1920 ایم اے انصاری محمد علی انصاری لیڈ اے ڈیلیگیشن ٹو وائسرے وائل مولانا محمد علی جوہر ٹو یورپ. جولائی 1920 میں محمد علی انصاری کو وفد کی قیادت میں وائسرے کی طرف بھیجا گیا. وائل مولانا محمد علی جوہر ٹو یورپ. اور مولانا محمد علی جوہر یورپ پہنچے. دا خلافت کمیٹی decided to start non-corporations in collaboration with the Congress in May 1920. مئی 1920 میں کانگریس کے ساتھ عدم تعاون کا آغاز کا فیصلہ کر دیا گیا. روویلٹ ایکٹ 1919. روویلٹ ایکٹ واز دا بلیک لا انٹروڈیوس ان انڈیا. روویلٹ ایکٹ ایک کالا قانون تھا جو کہ انڈیا نے متعارف کروایا. ٹو دا لا دا گورنمنٹ گاٹ اتھارٹی ٹو پرازیکیوٹ اینی انڈیا اینڈ دا اریسٹڈ ہیڈ نو فیسلٹی آف لیگل اسسٹینس اینڈ رائٹ ٹو اپیل جسٹ ایز دا لیٹرس ڈی کیچٹ ان فرانس بیفور دا فرینچ ریولیوشن. قانون کے مطابق حکومت کو بھی ہندوستانیوں کو تکلیف پہنچانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. فرانسیسی انقلاب سے پہلے فرانس میں قانونی مدد اور اپیل کرنے کے حق کی سہولت موجود نہیں تھی. جالیاں والا باغ انسیڈنٹ اپریل 1919. دا پیپل گیدرڈ ان جالیاں والا باغ ایٹ امرتسر بٹ جنرل دائر اوپنڈ fire to disperse the throng that caused a huge human casualties. لوگ امرتسر کے مقام پر جالیاں والے باغ میں اکٹھے ہوئے لیکن جنرل دائر نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ شروع کروا دی تھی جس کے نتیجے میں بہت جانی نقصان ہوا. 379 کے قریب جو ہیں ہلاکتیں ہوئی. It is considered one of the great tragedy in India. اسے انڈیا میں جو ہے بڑی ٹریجڈی سمجھا جاتا ہے. in 1940 by killing گورنر پنجاب. یہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ کوئز بن سکتا ہے. 1940 میں پنجاب کے گورنر کو قتل کرنے پر سر مائیکل او دائر رام محمد سنگھ آزاد got revenge of India massacres. سر مائیکل او دائر رام محمد سنگھ آزاد کو جو ہے بھارتی قتل عام کی وجہ سے انتقام کا سامنا کرنا پڑا. دا ناگپور سیشن آف دا کانگریس دسمبر 1920 approved non-cooperation with the government but Jinnah opposed and left the Congress because he was against the use of extra constitutional means of protest. کانگریس کے ناگپور اجلاس 1920 نے حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی منظوری دی اور لیکن جناح نے اس کی مخالفت کی اور کانگریس کو چھوڑ دیا.
کیونکہ وہ احتجاج کے اضافی آئین کے استعمال کے خلاف تھے۔ نان کوآپریشنز یہ ایزی ہیں، یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے خلافت کانفرنس کراچی جولائی 1921، یہ آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسے دیکھ لیجئے گا۔ ان دا سیشن دا پارٹیسپینٹ ایکسپریس دیئر لائلٹی ٹو ٹرکش سلطان، یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے۔ سیشن میں پارٹیسپیٹ ہونے والوں نے ترکش سلطان کی جو ہے وفاداری کا اظہار کیا۔ دے ڈیسائیڈڈ ٹو کنٹینیو دا agitation and supported Ataturk to expel foreign forces from Turkey۔ انہوں نے تحریک کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور غیر ملکی افواج کو ترکی سے نکالنے کے لیے اتاترک کی حمایت کی۔ ہجرت موومنٹ 1920-21، دا انڈیا علماء ڈکلیئرڈ انڈیا دارالحرب، یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے۔ انڈیا کے جو علماء تھے انہوں نے انڈیا کو جو ہے دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب مینز ٹو پلیس، دارالحرب ایسی جگہ کا یعنی کہ اس جگہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر مسلم ور ناٹ الاؤڈ ٹو پرفارم دیئر ریلیجیس پریکٹسز، جہاں پہ مسلمان جو ہیں اپنی مذہبی سرگرمیاں جو ہیں آزادی سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ ان دا سیڈ سچویشن، اس صورتحال میں دا مسلم شوڈ مائیگریٹ ٹو دا نیئرسٹ سیف پلیس، تو مسلمانوں کو کسی نزدیکی حفاظت جگہ پہ، سیف جگہ پہ جو ہے مائیگریٹ کر جانا چاہیے۔ دا علماء ایشیوڈ ورڈکٹ ٹو گو ٹو دارالاسلام افغانستان، یہ آپ لوگوں کا کوئز بن سکتا ہے۔ تو جو علماء تھے انہوں نے اسلام کو افغانستان کی طرف مائیگریٹ ہونے کو کہا۔ دیر واز این امپریشن دیٹ کنگ آف افغانستان وڈ ویلکم دیم، ان کا تاثر تھا کہ جو افغانستان کا بادشاہ ہے وہ ان کو ویلکم کرے گا۔ سو دا مائیگریشن ٹوک پلیس ایٹ لارج اسکیل، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جو ہے مائیگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی۔ انیشلی اخوان ویلکم دم، پہلے تو اخوان لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ لیٹر دے کلوز دا بارڈر، اور بعد میں انہوں نے اپنی سرحد کو بند کر دیا ان کے لیے۔ اینڈ پشڈ دا مائیگرینٹس بیک ٹو دا انڈیا ٹیریٹوریز، اور مائیگریٹ ہونے والے تارکین وطن کو جو ہے واپس ہندوستان میں دھکیل دیا۔ اٹ ریزلٹڈ ان لاس آف لائفز اینڈ منی، جس کے نتیجے میں بہت جانی و مالی نقصان ہوا۔ مینی ڈائڈ ڈیورنگ دس مشن، اس مشن میں بہت سارے لوگ مرے۔ سم وینٹ ٹو سائیوت یونین فرام افغانستان، کچھ افغانستان سے سائیوت یونین میں چلے گئے۔ بیکاز دے ہیڈ نتھنگ ان انڈیا ناؤ، اب ان کے پاس انڈیا میں کچھ نہیں رہا تھا۔ اینڈ آف دا موومنٹ، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ لوگ ان کو خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ ڈیولپمنٹس ان ٹرکی، in 1922 Ataturk emerged as a national leader and restricted power of Sultan۔ 1922 میں اتاترک ایک قومی رہنما اور سلطان کی حیثیت کے طور پر ابھرا۔ نیکسٹ ہی واز اپوائنٹڈ چیف آف دا اسٹیٹ بائی گرینڈ نیشنل اسمبلی، اور بعد میں وہ گرینڈ نیشنل اسمبلی میں ایز اے چیف کے طور پر اپوائنٹ ہوا۔ ان مارچ 1924 خلافت واز ابالشڈ، 1924 میں خلافت کا دور جو ہے وہ خاتمہ ہوا، خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ابالش کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ۔ دس کیزڈ وائڈ اسپریڈ ریزنٹمنٹ امنگ دا انڈین مسلم، دس کازڈ وائڈ اسپریڈ ریزنٹمنٹ امنگ دا انڈیا اینڈ مسلم، اس سے ہندوستانی اور مسلمانوں میں وسیع پیمانے پر ناراضگی پھیل گئی۔ دے سینٹ ڈیلیگیشن ٹو ٹرکی بٹ فیل ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیوز، انہوں نے جو ہے اپنے وفود ترکی بھیجے لیکن وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اٹ واز a reaffirmation of the reality that religion is a mobilizing force and especially Islam has mobilization capacity to organize masses. It was reaffirmation of the reality that religion is a mobilizing force and especially Islam has mobilization capacity to organize masses. یہ اس حقیقت کی تصدیق ہے کہ اسلام ایک متحرک قوت ہے اور خاص طور پر اسلام عوام کو منظم کرنے کے لیے متحرک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ It was the moment
launched on the basis of extra territorialism. Later no such movement but pan-Islamic sentiment continued. اس تحریک کو علاقائی ایکسٹرا علاقائی ٹیریٹوریزمز یعنی کہ اس کو ہوتا ہے علاقائی بنیاد پر بیسس پر جو ہے لانچ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس طرح کی کوئی بھی اسلامی تحریک جو ہے نہیں آئی جو ان کو اسلامی جذبات میں جو ہے مبتلا رکھتی. It resulted in the suffering of Muslims. Hindu-Muslim unity It resulted in the suffering of the Muslim. اس کا نتیجہ جو ہے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. ہندو مسلم یونٹی proved short lived اور ہندو اور مسلمانوں کا جو یونٹی تھی وہ قلیل المدت ثابت ہوئی. ری ایکٹیویشن آف مسلم لیگ اینڈ ادر مسلم آرگنائزیشن ٹو ریسٹارٹ دیئر ایکٹیویٹیز ایز اے سیپریٹ نیشن. ایک الگ قوم کی حیثیت سے اپنی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے انہیں مسلم آرگنائزیشن اور مسلم لیگ کو جو ہے ری ایکٹیویٹ کرنا تھا. چھٹا لیکچر یہاں پر ختم ہوا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. اگر آپ لوگوں کو لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کریں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.